الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستغفر لعبادته أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم عاشق رسول میں سبیل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رويت سنة الاعتكاف رويت سنة الاعتكاف حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منورہ ذات مقدسہ سے برکت حاصل کرتے ہوئے ابتداء انشاءاللہ اپنی درود و سلام کی فضائل و برکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آقا کریم علیہ السلام نے درود پاک پڑھنے کے تعلق سے ارشاد فرمایا شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن کہ اس نے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی اس نے جو تلاوت کلام پاک کی وحمد رب پھر اپنے رب کریم کی حمد کی اس نے تلاوت کلام پاک کی جس نے تلاوت کلام پاک کی اور اللہ کریم کی حمد کی وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا واستغفر ربہ اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کی قرآن کی پھر میری تعریف کی یعنی رب کی تعریف کی اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھا پھر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا پھر کیا ہوگا فرمایا فقط طلب الخیر مکانہ ایسے شخص نے بھلائی کی جگہ پا لی سبحان اللہ یعنی بھلائی حاصل کر لی علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں دعا کی قبولیت کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارا انداز کیا ہو جب ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں فوراً مقبول ہو جائے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے گویا کہ ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے استغفار کرنی ہے کیا کرو تلاوت کلام پاک کرو پھر اللہ کریم کی تعریف بیان کرو اس کی حمد کرو اس کے بعد اوپر درود شریف پڑھو اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم ہر بھلائی کو پانے میں کامیاب ہو جاؤ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی آزمائش ہو کوئی تکلیف ہو کوئی پریشانی ہو کسی چیز کی حاجت ہو ہمارے درمیان ہوتا کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے ہمیں جو حاجت ہوتی ہے جس چیز کی تو ہم دنیا میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کیا کون ہماری حاجت کو پورا کر سکتا ہے حالانکہ تمام کی
کی حاجتوں کو پورا کرنے والا میرا رب تعالیٰ ہے، رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ چاہے تو ہماری فوراً ہی حاجت پوری ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح دنیاوی اسباب کرتے ہیں، اسباب کی جانب دیکھتے ہیں، ہمیں خالق الاسباب کی جانب بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے سارے اسباب ہم اختیار کرتے ہیں، کبھی دنیاوی کوشش کر لیتے ہیں، آخر میں پھر کہتے ہیں کہ اس کو قرآن بھی ہونا ہے، ہمیں تو قرآن بھی ہونا ہے۔ یعنی جب بالکل آخر میں ہم نے رکھا ہے، حالانکہ پہلا یہ کام ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی حاجت ہے، مجھے کوئی جو ہے وہ کوئی مسائل ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، قرضداری ہے، بے روزگاری ہے، آزمائش ہے، تو مجھے سب سے پہلا کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنا ہے۔ اور رب کی بارگاہ میں التجا کرنے کا انداز میرے آقا نے ارشاد فرما دیا کہ کیا کرے؟ تلاوت کلام پاک کرے، پھر رب تعالیٰ کی حمد کرے، اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھے، پھر استغفار کرے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو التجا ہے وہ کرے، تو انشاءاللہ وہ کریم اس کو بھلائی پہنچ کرے۔ ایک مرتبہ باعث برکت کے لیے حضور رحمت کی جھوٹ جھوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعنا ومولانا محمد کما تحب وترضى صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ابتدا میں نے پڑھا سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس میں رب کریم عز و جل نے ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان کا رب اللہ ہے۔ ان کا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ فاعبدوہ، تو تمہیں چاہیے کہ اس کی عبادت کرو، تمہیں چاہیے کہ اس کی کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور عبادت کا طریقہ، عبادت کا انداز کیا ہو؟ فرمایا فاستقم لعبادتہ، کہ عبادت ایسی کرو کہ استقامت کے ساتھ کرو، ڈٹ کر اس کی عبادت کرو، اس میں جو ہے وہ سستی کاہلی نہ ہو۔ جب بندہ عبادت کرے تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرے، تسلی کے ساتھ کرے، توجہ کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے عبادت؟ ہم نماز ظاہراً جو ہے وہ عبادت کی جانب ہوتے ہیں اور باطن کہیں اور ہوتے ہیں۔ تراویح میں بھی شاید یہی معاملہ ہوتا ہوگا اور نمازوں کا بھی معاملہ ہوتا ہوگا، دیگر بھی عبادتوں کی کیفیت ہماری یہ ہے کہ ہم ظاہری طور پر جو ہے وہ وہی ہوتے ہیں اور باطنی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں۔ کاروباری دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جو پریشانی کی دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے کوئی معاملات کو طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو یہ معاملہ آج ہماری عبادتوں کا رہتا ہے۔ ہاں، یہ عبادتیں کہ جن عبادتوں کی برکت سے رب تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بننا ہوتا ہے، جن عبادتوں کی برکت سے دنیا و آخرت کی خیر ہمارا مقدر بنتی ہے، ان عبادتوں میں ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، باطنی طور پر بھی ہے۔ حالانکہ ظاہر دیکھتے ہیں دنیا والے، میرا رب جو دیکھتا ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے۔ میرے رب کی جو نظر ہے، میرے رب کی جو نگاہ ہے وہ انسان کے باطن پر پڑتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یری، کیا تم نے نہ جانا اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنے کا مقام بندے کا دل ہے، بندے کی کیفیت ہے، وہ کیفیت پر غور کرتا ہے۔ تو جب ہم وہ نماز جس کے بارے میں آتا ہے نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے عرب کا دیدار کر کے معراج حاصل کی، اور مسلمان کے لیے نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ کیسا شخص ہے؟ یہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، کہ جو اس کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، جو اس کے باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہر چیز آیا ہے،
جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں, توبہ استغفار بھی کرتے ہیں, یہ کام کرتے ہیں, لیکن پھر بھی ہماری پریشانیاں نہیں جاتی, ہماری آزمائشیں نہیں جاتی, تو ہم جو ہے وہ عبادت کو اول تک کرتے ہی نہیں ہے. اول تو ہماری عبادت ہے ہی نہیں, عبادت میں ہے کہ ہم بہت ہی کم پرسنٹیج ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں, اور جو نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سے بھی بہت کم پرسنٹیج ہے کہ جو ان نمازوں کا حق ادا کرتا ہے. تلاوت قرآن پاک ہم کرتے ہی نہیں ہیں, بہت کم کرتے ہیں. ان کم کرنے والوں میں بھی جو پرسنٹیج ہے کرنے والوں کی, ان میں سے بھی تھوڑی سی ہے جو اس کا حق ادا کرتی ہے. پیارے صاحب بھائیوں, ہم نے عبادت کرنی ہے, عبادت کا حق بھی ادا کرنا ہے. دنیاوی طور پر بھی کوئی کام کرتے ہیں, اگر اس کام کا حق ادا نہ کیا جائے, اس کام کو جس طرح کرنا ہے اس اسلوبی کے ساتھ اس کو نہ کیا جائے تو اس میں کامیابی ہمیں نہیں ملتی, کامیابی اس انداز کی نہیں ملتی. آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کے مطابق ہمیں کامیابی ملتی ہے. تو جس طرح دنیا کا معاملہ ہے, اسی طرح اپنے رب کی عبادت کا معاملہ ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ فل فوکس کے ساتھ, فل توجہ کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. عبادت کی کیفیت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اکثر ہماری مساجد میں منتقل بھی ہوگی اعتکاف کرنے والے, ابھی اعتکاف کرنے آئے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ اعتکاف کرنے آئے ہیں. اعتکاف کا معنی کیا ہے کہ دھرنا مارنا, اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے گھر میں بیٹھ جانا, اس نیت سے بیٹھ جانا کہ جب تک اللہ رب کریم مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں اس کے گھر سے نہیں اٹھوں گا. یہ رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے, اس کا کام ہی اپنے رب کو راضی کرنا ہے, اس کا کام ہی عبادت کرنا ہے, اس کا کام ہی نمازیں پڑھنا ہے, اس کا کام ہی تلاوت کلام پاک کرنا ہے, اس کا کام ہی فرائض علوم سیکھنا ہے, اس کا کام ہی وہ ہر کام ہے جو رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جائے. لیکن اعتکاف والوں کی کیفیت, اب یہ جو باہر سے آ رہا ہے اپنے دنیاوی کام کر کے, سارا دن نوکری کر کے, مزدوری کر کے, وہ آ کر تراویح پڑھتا ہے پہلے سب میں, یہ منتقل آخری سب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر منتقل 4 رکعتوں کے بعد پھر 4 باسوں کے لیے, پھر 4 رکعتوں کے بعد پھر یہ منتقل صاحب جا رہے ہیں. منتقل کون سا منتقل ہے؟ عجیب و غریب, یہ خالصتاً عبادت کے لیے حاضر ہے, لیکن اس کی کیفیت یہ ہے. ابھی اسلائی میں نے بتایا بڑا اسلائی میرے والے اعتکاف میں بولا تراویح کے دوران میں اس کو 8 مرتبہ واش روم جاتا رہے گا, 8 مرتبہ واش روم کیا اور 8 مرتبہ وضو کیا. تو اسی نے بتایا گیا یہی بھائی ہمارا جو منتقب تھا, اس کو میں نے اس کے 10 رات کو بات میں 3 گھنٹے یہ بیٹھا وہ اٹھا رہی ہے, 3 گھنٹے اپنے دوستوں کی بیٹھے ہوئے اعتکاف کرنے والا, اپنے رب کو راضی کرنے والا, اس کی عبادت کی کیا کیفیت ہے کہ یہ 3 گھنٹے اس کا روز بیٹھا اور اس کا بیٹھا ہوا. لیکن جب تراویح کا وقت ہے تو 4 رکعتوں کا فاصلہ, پھر 4 رکعتوں کا, پھر 2 رکعتوں کے بعد 2 رکعتوں میں ٹانگے پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. جی وہ غریب اور جی وہ غریب اور عجیب کیفیت ہے. یہ عبادت کے لیے جو حاضر ہے وہ 24 گھنٹے ہے, جو اس کا کام یہی ہے, اس کی نمازوں کی تراویح کی کیفیت ہے. یہ تو ہم مسلمانوں کا حال متعارف کہتے ہیں کہ ہم مغلوب کیوں, ہم جو ہے وہ آزمائش میں کیوں, دن بہ دن مسلمانوں پر جو ہے وہ گھیرا بند ہوتا چلا جا رہا ہے, پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب امید کی جگہ رہے گی, اب حالات اچھے ہو گیا, ابھی حالات اچھے ہیں, ابھی حالات اچھے ہیں, کہتے کہتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا, سالوں سال سے کہیں گے مشکلات ہے, کب آسان حالات آئیں گے. اب یہ کب یہ آسان حالات شاید ہمارے اعمال کی وجہ سے نہ آ سکے, کیونکہ اب ہے بھی یہی کہ اب ہمارا جو زمانہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ نہیں, اور قیامت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور ہماری اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کی کیفیت کیا, اور میرے رب تعالیٰ کی عطاؤں کی کیفیت کیا. میرے رب کی عطائیں تو دیکھیں پر جو ہمارے ہم بظاہر ملکی حالات دیکھتے ہیں, جو مہنگائی کے معاملات دیکھتے ہیں, جو ہم جو ہے وہ کیا ہو گیا
इंसान बड़े छुट्टी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी कैफियत जो है वो अब जिस तरह महंगाई का आपके सामने जो है और सिलसिला, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है। उसी तरह जो है वो रूह के पास रूह खरीदने जाते हैं तो पहले नदी में रश लगा है, आप समोसे पकौड़े, आप इसके पास जाए तो अफ्तारी के वक्त मौका नहीं मिलता क्या, वो 15-20 मिनट लग ही जाता है क्या, मुझे दे दो उसमें कोई कैफियत अपने अदा कर रहा है आपका नसलमान में अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या अनवार और शाम की लाए खा रहे रब ताला की अता है। हाँ, मैं उस दिन में किसी से बात कर रहा था जावेद भाई अभी साहब कि अल्लाह करीम की अता कैसी खूब अता है, कैसा करीम है। हाँ, इसके करम की कोई मिसाल दी नहीं जा सकती। एक बंदा है, उसकी एक फैक्ट्री है, हाँ, एक फैक्ट्री से वो लाखों कमा रहा है, उसके बाद फिर वो दूसरी फैक्ट्री चलाता है, लाखों कमाता नहीं कमाता, उसके बाद उसकी एक और फैक्ट्री उसने खोली है, फिर लाखों कमा रहा है। अगर किसी फैक्ट्री वाले को देने वाला कोई दुनियादार होता क्या बोलता, अरे एक से तो लाखों कमा रहा है, अब उसको नहीं मिलेगा, पता हमें बांटते किसी को चीज, हाँ एक बार थी अभी मरनी है ना भाई, हाँ अभी मरने लगे भाई ये कि राशन लेके जाए, एक चीज लेके जाए, लेकिन रब की अता देखे जो कोशिश करता है उसके बाद जितना मर्जी माल है, जितना मर्जी में रब ने उसको अता किया है, वो कोशिश करता है फिर बढ़ जाता है, कोशिश करता है फिर बढ़ जाता है, उस पर रब की अता रुकती नहीं है। ऐसा नहीं कि रब फरमाता उससे कि भाई इसको तो बहुत मैंने दे दिया, वो कोशिश करता जाता है, उसको मिलता जाता है, कोशिश करता जाता है, उसको मिलता जाता है, उसका रुका नहीं है। दुनिया में पता होगा नहीं भाई उसी बात देना इसको इतना पहले इतना कुछ है उसको नहीं देना, आप भी बोलते हैं इसमें बहुत है नहीं बच्चे को बोला, तो वो बाप वो रब जो है वो बाप नहीं बल्कि 70 गांव से ज्यादा प्यार करने वाला है। हाँ, वो जो कोशिश करता है, जो अपने रब से लोन लगाता है, जो अपने रब से उम्मीद रखकर कोशिश करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बड़ा जो उसको प्यारे इस्लामी भाइयों को रब्बे करीम जो हमें इतना अता करे और हमारी इबादतों में ये कैफियत है कि जो रमजान, हाँ मेरे आगे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और जिसका तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी है। हाँ, रोजाना अल्लाह तबारक व तआला 10 लाख ऐसे गुनाहगारों की बख्शिश करता है कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। रमजान में कितने लोग बख्शे जाते हैं रोजाना? 10 लाख, कितने 10 लाख बख्शे जाते हैं। फिर दिवाली के लिए आता है कि जब जुम्मा का दिन आता है तो जुम्मा के दिन अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक की हर घड़ी में 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद करवाता है। और फिर रमजान की जब आखिरी रात आती है तो जितने लोग जहन्नम से आज़ाद होते हैं उनकी तादाद के बराबर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आज़ाद करवाता है। इसी फजीलत है, फजीलत सुन के जो है मुंह में पानी आ जाता है, इतनी फजीलत ऐसी बख्शिश। हाँ, लेकिन हमारी कैफियत क्या है? रमजान में अल्लाह रोजे नहीं रखते हैं, हमारे नौजवान रोजे नहीं रखते, हमारे कई ऐसे अफराद हैं हमारे दरमियान है रोजे नहीं रखते, नौजवान बैठे हुए 5 लोग गुटखा मुँह में, हाँ अजीब गरीब अजीब के लिए ये महीना नहीं रखता। हाँ, जो बख्शवानी आया है इसमें भी हमारी इबादत की कैफियत, रोजों की कैफियत, तरावी की कैफियत अपना होकर ऐसे लोग हैं। मैं भी नमाज पढ़ाता हूँ, अपनी मस्जिद में होता हूँ, अक्सर ईशा में नहीं होता हूँ, यार इस मोहल्ले में रहने वाले हैं, मस्जिद भी एक करीब पड़ती है, यार ये पूरा रमजान मस्जिद में नहीं आया, मस्जिद ऐसे नहीं है, आशिकाने मशहूर है, हाँ ऐसे सुन्नत वाले हैं, हमारी मस्जिदों में जुम्मे के दिन आते हैं, लेकिन पूरा रमजान हमने इनको मस्जिद में नहीं देखा है। ऐसा मुसलमान इसके सीने में जो दिल है ये क्यों अपने रब की इबादत की तरफ नहीं आ रहा, क्यों नमाजों की तरफ नहीं आ रहा, क्यों जो है वो उसको रमजान की जो कैफियत उसको मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही।
ہم ایک طبقہ ہے، ایک لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو نماز کے بعد بھی ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ایسے نا قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، وہ ان کا ہدف ہوتا ہے یار اس مہینے میں قرآن پاک ختم کرنا ہے، 2 قرآن پاک ختم کرنا ہے، 3 قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے پورا سال تو قرآن پاک کھولا نہیں، رمضان میں بھی قرآن پاک کھول دیا، ان کا بنے گا کیا؟ دنیا سے جانا نہیں، مرنا نہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا، مرنا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک نے اندھیری قبر میں جانا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، قبر و آخرت کا معاملہ درپیش ہونا ہے، اور اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، سب کچھ ہونا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کی منزل آسان نہیں ہے۔ دنیا کی مشکلات کیا ہوگی، آخرت کی مشکل بھی آسان نہیں، ہم نے آسان سمجھا ہے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم و کریم ہے، لیکن اللہ جبار و قہار بھی ہے۔ جب پکڑنے پر آتا ہے تو اس کا عذاب ہو سکتا ہے، ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہمیں محاذ استقبال قائم نہیں کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ 700 مرتبہ پھر قرآن پاک میں فرمائے نماز پڑھو، نماز پڑھو کے ساتھ فرمایا، ہاں عام دنوں میں بھی نہ پڑھے اور رمضان میں بھی نہ پڑھے۔ تو یہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، ہم اس کے حکم کو اپوزٹ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ ہاں کوئی بادشاہ کسی علاقے میں حکم جاری کرتے یہ کام کرنا ہے، اور جو اس علاقے میں نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے؟ بادشاہ کے خلاف کرنا ہو۔ تو ایسے لوگ رب کریم عز و جل کے مخالف چل رہے ہیں، رب گویا کہ رب کریم کے خلاف انہوں نے مہار سلسلہ کھڑا کیا ہے، مل جل کر جو ہے وہ رب کے 700 مرتبہ حکم فرمانے والے کو جو ہے اس فرمان کی نفی کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کا کیا بنے گا اگر اللہ ناراض ہو گیا، اگر قبر میں عذاب ہو گیا، اگر قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ ہو گیا، کیا کریں گے؟ یہ سوچ ہے نہیں، خوف ہے نہیں، خوف ہے، لیکن ہمارے اندر بھی خوف آتا ہے، ابھی شاید اللہ سے ہمیں خوف آ رہا ہے کہ یار باقی کیا تو ذرا صحیح ہے، بات تو صحیح بات مرنا ہے تو بات پر چھوڑا، لیکن یہ خوف کون سا ہے؟ عورتوں والا خوف۔ کون سا خوف ہے؟ عورتوں والا خوف۔ اور کتوں کا خوف آیا اور صبح فجر کی نماز خوف ختم، باقی یہاں سے اٹھنے کے بعد لنگر آئے گا تو خوف کیا، لوگ نیکی کی دعوت کیا، آخرت کی بات کیا، سوچ کیا چھوڑ دیں گے۔ یہ تو ہمارے خوف کی کیفیت ہے، ہمارے بزرگوں نے جن کا خوف اللہ اوپر ان کو خوف آتا تھا، بے ہوش رہا کرتے تھے، بے ہوش رہتے کئی عرصے تک ہوش رہا کرتے تھے، خوف کی وجہ سے ان کی روح نکل جاتی، انتقال ہو جایا کرتا تھا، خوف کی وجہ سے کئی دنوں تک اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے رہتے تھے، کئی کسانوں کو دوڑتے رہتے تھے، ایسی کیفیت ہو کرتے خوف کی۔ ہمیں جو خوف ہے وہ اردو والا خوف بھی ایسی لگتی ہے، وہ اپنی کا یہ ہو گیا بات اس کی الگ ہوتی ہے، وہی معاملہ ہوتی ہے۔ تو امام غزالی نے فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اردو والا خوف یہ خوف نہیں ہے، خوف وہ ہو وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ کا خوف والی بارے میں نماز پڑھنے لگا تھا، خوف ایسا ہو اللہ کا خوف ایسا غالب میں قرآن پاک نہیں پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس کو عمل کرنے والا ہوتا ہے، ایسا خوف نصیب ہوتا، یہی خوف کامیابی ملا، یہی خوف اصل خوف ہے، وگرنہ یہ جو ہم ابھی خوف زدہ ہو رہے ہیں چھوٹے موٹے جو ہے معاملات کر رہے ہیں تو یہ خوف پر اصل خوف نہیں، اللہ نے حقیقی اپنا خوف کرنا ہے۔ ہمارے دنیا کے معاملات میں خوف زدہ ہے، میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا، میری بچی بڑی ہوگی اس کی شادی کا کیا بنے گا، کرائے کا گھر ہے اپنا گھر کا بنے گا، ہمارے خوف دنیا کے خوف ہیں جن کا وعدہ میرے رب نے فرمایا ہے، روزی کا وعدہ، اس کے لیے ہمیں خوف بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، نیند بھی نہیں آتی، نیند کی قربانیاں بھی دے رہے ہیں، آپ مشقتیں بھی جھیل رہے ہیں، ان لوگوں کی سن بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں پریشانی ہے، لوگوں کو سن دیا کیا کروں گی، شہر کی سننی پڑے گی، مجھے میرا نوکری کرنی ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اس کے لیے کہ جس کا میرے رب نے وعدہ فرمایا اس کے لیے ایسی کوشش ہے
لیکن دنیا آخرت کے معاملے میں وہ خوش اجتماع کا بول دیا جائے، پڑھنے کھانے کا بول دیا جائے، آپ تو ہم بولتے ہیں ہمیں اصول ایک کام ہے، ٹھیک ہے اصول ہے، اللہ کے روز زندگی دے گا تو اس میں آپ ان کا نام کیجیے گا، اس میں آپ کچھ کیجیے گا، نہیں بھائی یہ زندگی ہے، اسی خصوصیات والی زندگی ہی میں ہمیں جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے، اسی زندگی کو ہم نے اس انداز سے مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں اپنے بچوں کا اچھا روزگار کمانے میں کامیاب ہو جاؤں اور میں جو ہے وہ اپنے رب کی بندگی بھی اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ ادا کر سکوں، جس طرح اس کی بندگی کرنے کا حق ہے، مگر نہ ہماری کیفیت نمازی کیفیت کیا ہے، نماز پڑھ لی اگر بولا جائے نماز کے معاملہ باتیں لے جاتے اور اللہ معاف کر رہا ہے، یہ کیفیت بنی ہوئی ہماری، تو اگر ایسی کیفیت رہے گی تو اللہ نہ کرے ہم آزمائش میں آئے، لہٰذا میں آپ سے یہ نتیجہ کروں گا کہ اچھی صحبت اختیار کریں، کیا کرے اچھی صحبت اختیار کرے، وگرنہ دنیا داروں کی صحبت جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کی صحبت، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہی صرف ان کا سوچنا سمجھنا ہی صرف دنیا کے لیے ہے، ان کی صحبت سے ہمیں آخرت اور نہ لے جائے، اگر اللہ والوں کو صحبت اختیار کریں، اگر کسی سے امید نہیں ہے تو ان سے امید ہو جائے، ایک آدمی سے اللہ کے نیک بندے ان کے ہاتھ بیٹھ کر لے اور ان کی رہنمائی میں رہے، وہ جو فرمائے جو وظائف دے جو عمل دے ان عمل کو کرے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ان نیک لوگوں کی صحبت کی برکت سے ہمیں نماز کی توفیق بھی ملے گی، قرآن پاک پڑھنے کا ذوق و شوق بھی ملے گا، انشاءاللہ الکریم آہستہ آہستہ ہمارا ظاہر اور باطن اللہ کی بندگی کی طرف جانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور یہی اصل ہے، یہی کامیابی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا سے اپنے رب کو راضی کر کے جانے میں کامیاب ہو جائے، یہ انسان کی زندگی کیا ہے اصل ہے، یہ انسان کی زندگی کا حاصل ہے، اور اگر انسان نے زندگی صرف کر دی اور اپنے رب کو راضی نہ کر پایا، کما حقہ اپنے رب کی بندگی نہ کر پایا، گناہوں سے نہ بچ پایا، تو ایسے شخص کی زندگی کامیاب چاہے وہ کتنا مالدار ہو جائے، چاہے وہ دنیا میں کتنا عزت و شوکت والا ہو جائے، اصل عزت والا وہ ہے جو رب کریم کے نزدیک عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا شخص وہ ہے جو تم میں سے تقوی میں زیادہ ہے، تقوی والا پرہیزگار شخص جو ہے وہ تم میں سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم آخرت کی عزت دینے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاملات کو آخرت کی طرف لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے ان سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین،